شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو، یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے، یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے، گلاب بن کر مہک اٹھیں گے، گلاب بن کر مہک اٹھیں گے، جگر پہ زخم تو خاک دیکھو، گلاب بن کر مہک اٹھیں گے، جگر پہ زخم تو خاک دیکھو، شہید کا یہ اللہ رب العزت نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اپنی رضا واسطے حق حق سچ سچ بیان کرن دی تو سب دوستانو اپنی رضا واسطے اللہ کریم سنن دی توفیق نصیب فرماون تو بعد اللہ اے سارا سننا سناونا قبول فرما کے ساری بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ یکم محرم الحرام تو شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال دا آخری مہینہ حج والا گزر چکا ہے۔ اسلامی سال دے آخری حج والے مہینے اور اسلامی سال دے اس پہلے محرم الحرام والے مہینے ترے قطرے بڑے عجیب ہیں۔ جس ویلے کوئی حج کرنے والا بندہ بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچتا ہے اور اپنی زندگی دے پچھلے گناہ یاد کر کے اللہ کریم دے گھر دے سامنے رومن لگتا ہے، حاجی دی اکھ وچوں آنسواں دا قطرہ زمین تے گردا پا دیجے، اللہ گناہ پہلے معاف کر چھوڑتا ہے۔ نمبر دو، پچھلے حج دے مہینے دے اندر انسان جے ویلے اللہ دی رضا واسطے جانور قربان کرن لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدم لا یقع بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جرلے قربانی دے جانور تے چھری چلاون لگ دے ہو، ان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض، قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعد وچے اللہ قربانی پہلے قبول کر دیتا ہے۔ اور تیجا شہید دے خون دا قطرہ جس ویلے زمین تے ڈھاون لگدا ہے، خون دا قطرہ شہید دا زمین تے ڈھاندا بعد وچے اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر چھوڑے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علت دین، صرف شہید دا قرضہ معاف نہیں تھیونا، قرضہ پچھلا نو حساب کتاب پہ باب کرنا پوسی، باقی شہید دا سارا حساب کتاب خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈھاون تو پہلے اللہ کریم معاف کر چھوڑے دے۔ پچھلا جرا حج والا مہینہ ہے بھائیو، 18 تاریخ نو کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم مہینہ تلاوت القرآن امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہے۔
پر یہ جڑا پہلا اسلامی سال دا محرم والا مہینہ شروع ہویا یکم محرم الحرام نو صاحب عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت بڑے عظیم الشان جان نثار حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دی شہادت ہے، اور اس محرم الحرام دی 10ویں تاریخ نو نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ میں اسے تریہاں شہیدہ دے حوالے نال دوستوں دے سامنے چند گلاں پیش کرنی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دا ذکر خیروی، حضرت عثمان ذی النورین دا ذکر خیروی، حضرت جگر گوشہ بطول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیروی، تاکہ انہاں تریہاں شہیداں دی شہادت دا تذکرہ، سیرت دا تذکرہ، فضیلت دا تذکرہ، مقام اور مرتبے دا ذکر خیر ایک احوال دے سامنے آوئے کہ اسلام دی تاریخ ایک اتنی عظیم شان تاریخ ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، انہاں قربانیاں دیتیاں تاں دین سالے تک پہنچے، اگر انہاں قربانیاں نہ دیتیاں ہونیاں سالے تک دین کی میں پہنچے ہاں۔ قرآن مقدس دا پہنچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا پہنچنا، شریعت دا سالے تک پہنچنا، دین دا سالے تک پہنچنا، اے صحابہ کرام دیاں قربانیاں دا نتیجہ ہے۔ انہاں قربانیاں دیتیاں، الحمدللہ اللہ نے سانو اسلام دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب تو پہلے شہادت دی فضیلت سنو، اس تو بعد میں سیرت تے اور شہادت دی جھلک پیش کرنی ہے۔ قرآن پاک دا انداز کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا سورت البقرہ میرے سامنے دوسرا پارا۔ فرمایا خبردار خبردار جڑے اللہ دے رستے کے اندر گردنا کٹوا دین، اپنی زبان نال شہیداں مردہ نہیں آکھنا۔ اللہ کریم شہید کون ہے؟ رب العالمین فرمائیں بل احیاء، نال اللہ کریم فرمایا ہے عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار دیاں انہاں نو روزیاں بھی ملدیاں پیاں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ شہیداں نو جڑیاں نعمتاں عطا کرے دے اپنے فضل نال، انہاں نعمتاں دے اندر وہ بڑے خوش ہوندے نا۔ ہن خلاصہ کے نکلا دوستو، دوجے پارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے شہیداں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا، تے چوتھے پارے دے اندر فرمایا ہے شہیداں نو دل دے اندر مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھے ہے ذرا قرآن پاک دا مقام سنا میں لگا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب تے مقام صرف قرآن پاک سناونا نہیں، قرآن سمجھاونا بھی نہ لئی۔
یہ میرے سامنے چوتھا پارا تے سورت دا نام سورت آل عمران. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ حوالہ آیت نمبر 164 سورۃ آل عمران چوتھا پارا. اللہ فرمائے دے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں اللہ ایمانداراں دے اوتے بڑا احسان کیتا ہے. جس ویلے ایک شان تے عظمت والا رسول میں اللہ انہاں دے اندر بھیجا ہے تے رسول ہے کون؟ فرمایا من انفسہم ہے انہاں دی جنس وچوں تے چار کام میرا پیغمبر کرے نا. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ اللہ کریم دی ایتاں دی تلاوت بھی کریں دے انہاں دے سامنے ہے. تے نمبر 2 ویزکیہم میرا پیغمبر انہاں ایمانداراں نوں پاک بھی کریں دے ہے جسمانی طور تے روحانی طور تے پاک ہون دا طریقہ بھی بیان کریں دے ہے. تے نمبر 3 ویعلمہم الکتاب میرا محبوب خالی قرآن سنے دا نہیں اللہ دی کتاب سمجھے دا بھی نالے. تے نمبر 4 والحکمہ سنت دی بھی تعلیم دے دے ہے. ہن مسئلہ گرا سامنے آیا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم خالی قرآن دی آیات پڑھ کے سناونا نہیں بلکہ آیات نو سمجھاونا بھی نہ لئی آیات نو سکھاونا بھی نہ لئی. جیڑے ویلے آیتاں نازل ہویاں شہیداں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا دل دے اندر شہیداں نو مردہ نہیں سمجھنا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے ہیں. اللہ دے معموم سانو تو ایتاں سمجھ نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے شہیداں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا شہیداں نو دل دے اندر مردہ خیال بھی نہیں کرنا. حالانکہ بچے انہاں دے یتیم ہو گئے. سمجھے دوست اساں جیندے بیٹھے ہیں محبت نال جواب دے سارے دوست جیندے بیٹھے ہیں سارے جیندے دے بچے یتیم ہو سکتے ہاں نہ تو کرو میں اوکھی گل تو نہیں پوچھی اللہ راضیوں نے جیندے دے بچے یتیم ہو سکتے میں زندہ ہوں تساں سو زندہ ہو زندہ بندے دی گھر والی جری نکاح چھے او اگاں دوجے نال نکاح کر سکتی ہے ہاں نہ تو کرو اوکھی گل تو نہیں پوچھی اللہ راضیوں نے دین دی گل ہے. ایک خامد جو زندہ ہے تے اس دے نکاح لی بیوی اگا نکاح نہیں کر سکتی تے شہیدہ دیاں بیویاں انہاں دے شہید ہون تو بعد عدت تو بعد اگے نکاح بھی کر گئیاں. شہیداں دے بچے بھی یتیم ہو گئے شہیداں دا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے شہیداں نو قبر دے اندر دفن بھی کیتا گیا ہے. تے اللہ فرمے دے جیندے ہن سمجھن دی گل ہے بچے یتیم ہو گئے تے اللہ فرمائندا شہید جینے نا شہیداں دیاں بیویاں عدت تو بعد اگے نکاح کر گئیاں اللہ فرمائندا جیندے ہی نا شہیداں دا جنازہ پڑھا گیا اللہ کریم فرمائندا اوتا جیندے ہی نا شہیداں نو کفن پوایا گیا ہے اللہ فرمائندا جیندے ہی نا شہیداں نو قبر دے اندر دفن کیتا گیا ہے اللہ فرمائندا زندہ ہی نا 70 شہیدان دیاں قبراں اج بھی ہوتے میدان اندر موجود ہیں اللہ فرمائے زندہ ہیں. صحابہ کرام مد کرن لگے اللہ دے محبوب سانو تا ایتاں سمجھ نہیں آیاں کیویں زندہ ہیں. سوال سمجھ آ گیا بچے یتیم ہو گئے بیویاں بیوہ ہو گئیاں عدت تو بعد اگے نکاح کر گئیاں وراثتاں تقسیم ہو گئیاں قبر دے اندر دفن کیتا گیا جنازہ پڑھ جیندے دا جنازہ تو نہیں ہوندا کیویں زندہ سانو سمجھ نہیں آئی. سوال تو ٹھیک ہے سمجھیں دے بیٹھے ہو سوال تو ٹھیک ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں اِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ان آیتاں دے بارے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو من کے پوچھے سانو تو آیتاں سمجھ نہیں آئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہیداں دے جیندے ہون دا کیا مطلب ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں دینا اللہ شہیداں دیاں روحانوں ساوے رنگ دے پکھواں دے اندر چ رکھے دے تے جنت دے اندر چھوڑ دے دے جنت دے اندر کھان دے بھی ہن جنت دے اندر پی دے بھی ہن جنت دی نعمتاں دے اندر راندے نا لہا قنادیل معلقۃ بالعرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے نا جس ویلے تھک ونجن انہاں دے وچ آرام کریں دینا اللہ کریم فرمایا حال تشتہون شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے شہیدان دیا روحو جنت توانو مل گئی ہے نعمتاں توانو مل گئی جنت دے اندر راون واسطے توانو گھونسلے مل گئے عرش دے تلے اور کسے چیز دی خواہش ہے اور کسے چیز دی تمنا ہے تو بیان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانن قالوا لا حاجت لنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدان دیا روح جواب دیتے اللہ سانو جنت مل گئی ہے اور سانو کچھ بھی نہیں چاہیدا اللہ دوجھی بار سوال کیتے تریجھی بار کیتے فلما علموا انہم لا یترکون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلے بار بار پوچھے شہیدانو پاک ہو گیا ہے اللہ کریم انسانو نہیں چھوڑے دا اللہ سارے گلو پوچھ کے راسی آکھن لگی اللہ سارے ہیگ تمنا باقی یہ ہے انترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیل مرتن اخرى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساری نہ جنت والیاں روحانو دنیا دے جسم دے اندر واپس بھیج جیرا مزہ شہادت دی موت چاہے دوبارہ شہید ہونا چاہنے ہیں جیری لذت شہادت دی موت چاہیے انہا نعمتہ دے اندر بھی نہیں آئی اللہ ساری روحانو دنیا لے جسم بھیج دوبارہ شہید ہونا چاہنے ہیں رب العالمین فرمایا نا اے میرا قانون کوئی نہیں حدیث پاک بیٹا سنے نا دوستو تو رقیم ایمان ہے اچھا دس ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سچی آنکھو چا سچی رب کعبہ دی قسم سچی تواڈی میری زبان تے شک ہو سکدا ہے کائنات دا نظام درم برم ہو سکدا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے شہیدان جواب دیتا ہے اللہ ساری روحانو دنیا لے جسم واپس بھیج دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں اللہ کریم فرمایا نا اے میرا قانون کوئی نہیں جیری روح دنیا دے جسم چونے کے لئے قیامت تو پہلے دنیا دے جسم نہیں جا سکتی اتھائی جنت جراؤ بس انہا نعمتہ جراؤ دوستو مسئلہ کیرا سمجھ آیا پہلا مسئلہ سمجھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک نال اگر شہادت دی موت بری موت ہوں دی تو شہید دوبارہ زندہ ہو کے شہادت دی تمنا نہ کرنا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا معلوم ہو دے شہادت دی موت بری موت نہیں اعلیٰ موت ہے سنتے بیٹھے ہو دوستو جا کے بوے شہادت دی موت بری موت نہیں شہادت دی موت گندی موت نہیں شہادت دی موت اعلیٰ موت ہے شہادت دی موت افضل موت ہے
جے شہادت دی موت بری موت ہوندی تے شہید دوجھی وار شہادت دی تمنا ایک گل دوجا مسئلہ اللہ کریم فرمایا شہیداں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا شہیداں نو دل دے اندر مردہ خیال بھی نہیں کرنا شہید جیندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے نا اپنی سچی زبان مبارک نال شہیداں دی شہادت تو بعد زندگی جنت والی ہوندی ہے کیری زندگی ہوندی ہے جنت مسئلہ یاد رکھا ہے شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی ایک گل تے سوچا محبت نال دنیا دی شان زیادہ ہے یا جنت دی شان زیادہ ہے جنہاں نو جنت دی ضرورت ہے اچھا جواب دے سارے دو دنیا دی شان زیادہ ہے یا جنت دی شان زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے ہیں کہ شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد دنیا والی نہیں جنت والی ہے اعلیٰ زندگی ہے افضل زندگی ہے عرفہ زندگی ہے اکمل زندگی جے شہید دنیا دے اندر جیندے ہوندے تو بچے یتیم نہ ہوویں نا دنیا دے اندر جیندے ہوندے انہاں دیاں بیویاں اگا نکاح کوئی نہ کرن عدت تو بعد اگر شہید دنیا دے اندر جیندے ہوندے تک کدے انہاں دا جنازہ نہ پڑھا ونجے ہاں قبراں دے اندر دفن نہ کیتا ونجے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی زندگی ہوندی ہے حدیث پاک سنو بخاری شریف دے لفظ انصاف ہن تساں کرنا ہے میں حدیث پاک سناواں لگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نو قسم ہوں اللہ دی یعنی قبضے دے اندر میری جان ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا ہے اللہ دے رستے دے شہید کیتا منیا پھر اللہ کریم میں نو زندہ کرے پھر شہید کی داونیا پھر زندہ کرے پھر شہید کی داونیا اللہ میں نو زندہ کرے دا نہ تھکے تے میں اللہ دے رستے دے شہید ہوں دا نہیں تھکڑا ہوں انصاف کرے دنیا جی بڑے انصاف کریں دے ہو آج اللہ دا گھر دین دا معاملہ انصاف کرنا ہے اگر شہادت دی موت بری موتوں دی شہادت دی موت گندی موتوں دی شہادت دی موت گھٹیا موتوں دی تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دی تمنا نہ کرے نا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا ہن انصاف کرو اللہ گھرے شہادت دی موت بری موت ہے یا اعلیٰ موت ہے نہیں سارے نہیں بولے دے پہ کیڑی موت ہے آج کل کوئی موت ہے روڈ تے باہر کھلو وہ گڈیاں دے اندر فلماں چل دیاں پئیاں ایکسیڈنٹ ہویا فلماں ویکھ دے موت آ گئی ہے کلمہ نصیب نہیں ہویا یہ کوئی موت ہے عید ہن گزری ہے مہینہ ہویا ہے عید تے لوگاں شراباں پیتیاں زہریلی شراباں پی کے تڑپ تڑپ کے مر گئے کلمہ نصیب نہیں ہویا کوئی موت ہے میں دعا کرنے لگا تو سا اچھا امین آکھنے دعا کرو اللہ بری موت تو بچاوے دعا کرو اللہ اچھی موت عطا فرماوے شہادت دی موت انصاف کرنا ہے بری موت ہے یا اچھی موت ہے میں عرض کیتا ہے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعد ہی چھے اللہ حساب کیتا پہلے معاف کر چھوڑے دے تے شہید واسطے مسئلہ اے ہے شہادت تو بعد شہید نو غسل نہیں دیونا کفن دیونا ہے جنازہ پڑھنا ہے غسل نہیں دیونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا
شہید دے جسم دے جڑے زخم لگے ہوئے نا اس وچوں جڑی لہو نکلدی پئی ہے جس ویلے قیامت دا میدان ہونا ہے اللہ کریم دے دربار وچ شہید نے زندہ ہو کے قبر وچ اٹھیونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا اون دے زخم والے خون وچوں اتنی اعلی خوشبو آندی پئی ہونی ہے کہ جنتی کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکنا شہید نو غسل نہیں دیتا ویندا اسی حالت ہی اٹھی سی جسم تے زخم ہو سن خون وچوں خوشبو آندی پئی ہو سی آؤ ہن دوسری گل جی سنا میں لگا شہادت دی موت اعلی موت شہادت دی موت تے جڑا بندہ پٹیندا کھلوتا ہے این شہادت نو اچھا سمجھے یہ گل تانوں نہیں سمجھ آئی ہاں سیانے بندے ہو سیانے بنو سمجھدار ہو جیرا شہید دے پیچھے پٹیندا کھلوتا ہے اے شہادت نو اچھا سمجھی کھلا ہے سمجھو نا جیری گل سناونا چاہنا شہادت دی موت اعلی موت اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا پہ کریں دینا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک حج کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس آدھے پین کون حضرت عمر میں سبق روکن لگا میں شہادت شروع کرنے لگا ہوں حضرت عمر دی رضی اللہ تعالیٰ بعد حضرت عثمان دی جھلک رضی اللہ تعالیٰ بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی جھلک یہ ہن پہلی گل میں منوا چکا کہ شہادت دی موت اعلی موت ہے پورے قرآن پاک وچ 18 مقام ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین تے بولن رب العالمین عرش برین تو بولے میں دورے تفسیر پڑھے نا ہوں نا شعبان رمضان ہی اور 18 مقامات میں ساتھی نو نوٹ کروے نا ہوں فلانا مقام فلانا مقام فلانا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا ان الحق ینتق علی لسان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق حضرت عمر رضی اللہ تعالی زبان تے بول داؤں دے ہے اللہ اللہ آپ خیال کرے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا منگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون واسطے دعا منگی تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم واسطے دعا منگی اور تفصیل نہ اشارہ سناونے ہی پہلا پارہ سورۃ دنا سورۃ البقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دینا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ حوالہ آیت نمبر 129 بیت اللہ شریف بناون تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دینا حضرت اسماعیل نال نال امینہ کھانا لینا اے سنے پروردگار سنے پنہار سنے داتا تیرا گھر بناونا سانا کم ہی اس نو آباد کرنا تیرا کم ہے اللہ ایک شان والا پیغمبر بھیجنا وچوں اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کھلوتا ہی اس دی اولاد وچوں جرا کے تیری ایتاں دی تلاوت بھی کرے تیری کتاب سکھاوے سنت سکھاوے دل لوگاں نو پاک کرے اللہ سا دعا کر سکتے ہیں لیکن سارا زور کوئی نہیں وی انک انت العزیز الحکیم اللہ تو ڈاڈھی ذات ہے تے جے کر قبول کرن تے آویں
تیرے تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ بن کے آیا. دوسرا حوالہ سورت دا نام سورت طہ. میرے سامنے 16واں سپارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کریں دینا. آیت نمبر 5 میں کھولی ہوئی ہے سورت طہ 16واں پارہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کریں دینا اللہ میرا سینہ کھول دے فرعون دے دربار وچ میں جاونے ہے. جس ویلے اللہ میں تیری تعریف کرے سا اللہ تیری توحید دے کلمات بیان کرے سا فرعون نے بکواس کرنے نا فرعون بد کلامی کرنی ہے فرعون بد زبانی کرنی ہے. اللہ میرے سینے وچ حوصلہ پیدا کر فرعون جتنی بھی بد زبانی کرے میں برداشت کریں دا ونیا. اللہ اجرا نبوت تعالی میرے ذمہ کم لائی تبلیغ والا آپ اس نو آسان کر. اللہ میری زبان دی گرہ کھول دے ہے تاکہ میری گل تو سمجھ سکے نا. پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام دی تمنا ہے ایک میرا نال معاون بھی بنا چاہ تے میرے دل دی خواہش ہے کہ میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نال ہونا چاہیے اس نو بھی نبی چا بنا. فرعون دے دربار وچ مسئلہ بیان کریں دے میں تھک ویسا حضرت ہارون بیان کرنا شروع کر دے سی. حضرت ہارون تھک ویسی میں بیان کرنا شروع کر دے سا. اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی. حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ پیغمبر جا بنایا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آمنہ دلال دی دعا دا نتیجہ. آپ نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن ہشام. اللہ میں آمنہ دلال دعا کرے نا یاد دا ہشام دا بیٹا عمر جس نو ابو جہل کر کے دنیا یاد کرے دیئے ہے یاد دا اس نو اسلام دی توفیق جا دے تے یا خطاب دے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام دی توفیق جا دے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی. حضرت فاروق اعظم آمنہ دلال دی دعا دا نتیجہ بن کے آ گئے. سرکی دا جملہ ہے شاعر نے آکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا. آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا. دل کافراں دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا. مشرک بھجے منہ موڑ کے سارے مکے والے مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اتھائیں چھوڑ کے اس شیر دی للکار تو قربان جاواں میں. اور پڑھے لکھے دوستاں واسطے جملہ حضرت ہارون علیہ السلام دعائے کلیم موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دی دعا حضرت ہارون علیہ السلام دعائے کلیم تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دعائے حبیب. یکم محرم الحرام نو حضرت فاروق اعظم دی شہادت حج کر کے آندے پے پتھریٹیاں دے اتے کنکریاں دے اتے
لیٹے ہوئے چاند والے پاسے ویکھدے پین چاند کھٹدا پیا ہے وجدا پیا ہے آکھن لگے میرے اللہ چاندر جیویں کھٹدا پیا ہے انہیں میری زندگی بھی کھٹدی ویندی وی ہے اللہ میں دو دعاواں پیا کرے نا تیرے دربار وچ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موت دے میں آتا شہادت دی موت دے میں آ چاہا تے نمبر 2 موت دے میں شہادت دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر وچ خوش نصیباً تقریباً 100 تو زیادہ پاکستانی حاجی اس سال مکہ شریف تے مدینہ شریف فوت ہوئے تقریباً 119 دے قریب اج اخبار ہی چاہیا ہے کچھ اوہن جنہوں مقبرۃ المعلی دے اندر مکہ شریف اس قبرستان دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس شہر جتھے آپ دی ولادت ہوئی اتھے قبر نصیب ہوئیے تے بعد او پاکستان دے خوش نصیب حاجیاں جنہوں جنت البقیع قبر نصیب ہوئی ہاں پاکستان دے کے حالات ہیں ساڑے ضلع بکھر دے اندر ایک سردار 1 لاکھ کنال دا مالک ہے 1 لاکھ کنال 500 مربع بندا ہے دوستو موت تو بعد اپنی زمین وچ قبر نصیب نہیں ہوئی ایک اور بندے دی زمین وچ اس نو دفن کیتا نے او بندہ قدرتی طور تے پاگل ہے دیوانے اللہ دی مرضی وہ دیوانہ بندہ پاگل بندہ آ کے اس دی قبر نو پیر نال ٹھوکرا مرے دے کہ میری زمین ہی چو نکل دیوانہ ہویا قبر نو آ کے ٹھوکرا مرے دے 500 مربع دا مالک تے اپنی زمینی قبر نصیب خوش نصیبی نہیں بندہ پاکستان دا ہوئے تے قبر نصیب ہوئے جنت البقیع بندہ پاکستان دا ہوئے تے قبر نصیب ہوئے مقبرۃ المعلی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑے ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر آئی ہے دن قیامت میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس دا سفارشی بن کے کھلو سا اعلیٰ موت ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پہ کریں دن اللہ دے دربار ویچ اللہ میں نو شہادت دی موت دے میں ایک گل تے دیوی شہادت مدینہ طیبہ ویچ مدینہ شریف وچ کوئی جہاد تا نہیں ہوندا پیا شہادت دی موت منگ دے پین اللہ پر ایک میرا جملہ سنو تے دل دی تختیاں تے لکھو سارے دوست تو سائیو ہکو جملہ یاد چکیتا میرے حاضری دا حق ادا ہو گیا شہادت دی موت منگ دے پین تے منگ دے بھی پین مدینہ طیبہ وچ جملہ میں دوستان ہوئے سنے نہ ہونا انسان اللہ تو منگدا اپنی حاجت دے مطابق حضرت جملہ سنا میں لگا انسان اللہ تو منگدا اپنی حاجت دے مطابق تے اللہ انسان نو دیندا اپنی رحمت دے مطابق منگے تو صحیح بندہ اللہ اللہ ساڑے سریکی دے شاعر نے آکھے میاں علی پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے منگیا کر اس داتا توں جنوں دیون دا اگوں والے انسان اللہ تو منگدا اپنی حاجت دے مطابق ہے اللہ انسان نو دیندا اپنی رحمت دے مطابق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی شہادت دی موت منگدے دوستو شہادت دی موت بری موت ہوندی تو حضرت عمر تمنا کیوں کرے نہ دعا کیوں کرے نہ اونچا دسو چانا سارے بھائی ذرا جذبہ پیدا ہو ونجے تے برکت پیدا ہو ونجے اللہ دی طرف مجمع دے اندر شہادت دی موت بری موت ہے یا اعلی موت ہے عمر شہادت منگ دے
شہادت دی موت منگدے پین ایک تے نمبر 2 منگدے پین مدینہ طیبہ وچ اللہ دی تقدیر ہسدی کھلوتی آئی رب العالمین دی تقدیر دا فیصلہ ہے میں شہادت دی موت بھی تانوں عطا کرے ساں تے نمبر 2 شہادت بھی دے ساں مدینہ طیبہ وچ تے تریچی شے تساں کوئی نہیں منگی میں اللہ کریم دے نام اپنی رحمت دے مطابق قبر دی جگہ تا کرے ساں تا آمنہ دلال دے قدمہ وچ یہ کوئی نہیں منگی تے اللہ تا کر چھوڑیے اللہ اکبر صبح دی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھاون لگے یہ کیوں ذکر بیٹھا کرے نا بھائیو کہ یکم محرم نو حضرت فاروق اعظم دی شہادت رضی اللہ تعالی اللہ اکبر صبح دی نماز پڑھاون لگے ابو لولو فیروز آگ دی پوجا کرن والا مجوسی پیچھے کھلوتا ہوا خنجر چھپا کے ایک وار کیتا ہے دوسرا کیتا ہے تیسرا کیتا ہے ترے جھائیاں تو پیڑ کٹا گیا ہے میں ان سبق روکن لگا دین سمجھن سمجھاون دا نہ ہے بھائیو ذرا سمجھے گل نو الذمۃ ولا مروا حضرت عمر رضی اللہ تعالی خطبہ دے پین مسجد نبوی شریف وچ تے خطبہ دیندیاں فرمایا نے یا ساریا الجبل الجبل حضرت ساریا پہاڑ والے پاسو خیال کر دشمن تیرے تے حملہ کرن والے ہے سنن والے بندے حیران ہو گئے حضرت ساریا گیا ہوئے اسلام دے دشمناں نال جہاد کرن واسطے ہے سینکڑا میلاں دا فاصلہ درمیان وچ حضرت عمر حضرت ساریا نال کیویں گلاں پہ کرین جس ویلے حضرت ساریا واپس ہیں صحابہ کرام نے پوچھے ہے حضرت ساریاں کھڑ لگے اساں دشمناں نال جہاد کرے دے پیا سے جنگ دے میدان وچ تے پچھلے پاسو پہاڑ ہی دشمن دے بندے پچھو آگے سانے تے حملہ کرنا چاہندے ہن یکدم میرے کنا وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی آواز پہنچ گئی ہے حضرت ساریاں پہاڑ والے پاسو خیال کر میں جلدی جلدی کچھ بندے پہاڑ والے پاسے مقرر چا کیتے نا آمن والے دشمناں نوں نہ جھل لوگو اللہ بھی کھاون تے آوے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ساریہ دا لشکر بھی کھا چھوڑے اللہ پہنچاون تے آوے حضرت عمر دی آواز حضرت ساریہ دے کن دونی پہنچا چھوڑے تے نوی کھاون تے آوے پیچھے قاتل کھلوتا ہویا ہوئے اللہ نہیں بھی کھیندا ہوندا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا اچھا اللہ دا نا چاونے سارے بھائیاں اے ساریاں طاقتاں کہندیاں آنکھو چاہ کہندیاں وکھاون تے آوے حضرت ساریہ دا لشکر جا وکھاوے نہ وکھاون تے آوے پیچھے دشمن خنجر لے کے کھلوتے قتل دے ارادے نال اللہ نہیں وکھائے جھگڑا حل ہو گیا اللہ وکھا چھوڑے پتہ لگ سکدا ہے نہ وکھاوے تا پتہ یہ دیکھو حوالہ سورۃ دنا سورۃ البقرہ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ کھلا ہوئے ہے آیت الکرسی یہ ہے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ تیسرا پارہ اللہ دی علم دا پتہ کسے نو نہیں چل سکدا اتنا پتہ چل سکتا ہے جتنی اللہ دی مرضی ہوئے ہے اللہ جتنا چاہے وکھا دے ہے اللہ جتنا چاہے سنا دے ہے اللہ جتنا چاہے بتلا دے اتنا پتہ چل سکتا ہے اللہ نہ وکھاوے نہ سناوے نہ دساوے پتہ کسے نو نہیں چل سکتا انہیں سبق یاد رکھنے دوستاں ایک اور گل سنا میں لگا اللہ کریم نے رات دے چند لمحہ وچ رات دی چند گھڑیاں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر کرایا ہے بیت المقدس اللہ کریم لے گیا ہے
تے بعد 7 آسمانہ تو تے جتنا اللہ نو منظور ہے اللہ کریم لے گیا ہے، اللہ واپس بھی لے آیا ہے۔ رات دے چند لمحہ وچ اللہ کریم دے قرآن دے لفظ ہی نا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ نے رات دے چند لمحہ وچ سارا سفر کرا چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والا دے سامنے بیان کیتا میں بیت المقدس بھی جو ہو کے آیا۔ وہ آکھن لگے ساڈے تا کئی مہینے لگ دے بیت المقدس جاون تے آون واسطے تے تساں رات دے لافظے دے اندر ہو کے آ گئے ہو۔ آمنہ دلال دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے؟ آپ پریشان ہون لگے، اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے گنن تھا نم گیا، روشندان تے کھڑکیاں شمار کرن تھا نم گیا۔ اللہ فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، پریشان سری سرکی دا جملہ، پریشان تا او ہوئے جیدے سائیں کوئی نہ ہوئن، وارث مالک سائیں تو ساں کیوں پریشان ہو دے پہ ہو؟ اللہ پوچھ دے پین بیت المقدس دے دروازے کتنے نا؟ اللہ درمیان وچ سارے پردے ہٹا چھوڑے تے بیت المقدس نو اللہ سامنے کر چھوڑا۔ دشمن سوال کریں دے گئے، آمنہ دلال ویکھ ویکھ کے جواب بیان کریں دے گئے۔ جھگڑے دی گل ہی نہیں دوستو، اللہ وکھا چھوڑے پتہ لگ سکتا ہے، سنا چھوڑے پتہ لگ سکتا ہے، دسا چھوڑے پتہ لگ سکتا ہے۔ اللہ نہ وکھاوے نہ سناوے نہ دساوے پتہ کسے نو نہیں چل سکتا۔ حضرت عمر دے پیچھے قاتل کھلوتے اللہ نہیں دسایا، سن دے بیٹھے ہو۔ اللہ تنا تو اچھا اچھا ہے، ساریاں قدرتاں وکھاون اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تریوان کی تن خنجر دے پیڑ کٹا گیا، ترے جگہ دے تو خون دے فوارے نکل پین، جسم تڑپن لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دا محراب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مصلی خون نارنگین ہون لگی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر نے مصلی تے کھڑا کر دیتے ہیں، فرماون لگے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسا جماعت کرو، میری جان سے ہوں دیتا ہو بنجے، اللہ دی نماز سائیں نہیں ہونی چاہی دی۔ ساڑھے حالات کے بن گئے، وادی سون دے رانا لے ہو، چوکا توڑیاں آباد ان تے اللہ دا گھر ویرانے، بات رون دے ہو کہ گھر جی برکت نہیں، رحمت نہیں، اولاد نہ فرمانے۔ اقبال کے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اول تو ملک صاحب مسجد آیا نہیں، چودھری صاحب مسجد آیا نہیں، خان صاحب مسجد آیا نہیں، یہ آوے گی ہے ساری دنیا دے خیال نمازی۔ اقبال کہ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وجود تڑپتا بھی ہے، خون دے فوارے جاری۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کریں دینا کہ میں جلدی 2 رکعتاں صبح دی جماعت کروائیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا زخمی وجود اٹھا کے گھر دے اندر لے کے گئے ہیں، مدینہ طیبہ دا آلات والا حکیم بلایا گیا ہے، اس دوا پلائیے، پیٹ والے رستے تو باہر نکلائیے۔ اسا کہ بچن دی امید نہیں رہی، بس ہن آخری سائن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے نو بلائے، بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت وچ حاضر ہو، درخواست پیش کر، ابا جان نے میں نو بھیجے
تے قبر دی تھوڑی جگہ منگدے پین آمنہ دلال دے قدمہ وچ وہ حضرت فاروق اعظم قسمت مقدر خوش نصیبی حضرت عبداللہ پہنچن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمتی چا امی جان روندیاں بیٹھیاں ابا جان بھیجے قبر دی جگہ منگدے پین منت پہ کریں دیں درخواست دے امی جان فرماون لگیاں بیٹے ابا جان نوان کے آنکھ قبر دی جگہ دا میں اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسان میرے اتے سبق روکن لگا جرے ویلے میں حضرت عائشہ تے تہمت لگی ہے ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہن صحابہ کرام دی ہم نے میٹنگ بلائی سارے صحابہ کرام دعا برائے پوچھ دے پین حضرت عمر دا نمبر آیا ہے تو سرائے دے ہو حضرت عائشہ دے بارے توڑا کیا خیال ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسوں دی برسات دے اندر کھڑے ہوئے نا عرض کرن لگے اللہ دے محبوب میں آپ بڑی رائے بات بیان کرے سا پہلے اے دسو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈی بیوی بنا کے تواڈے گھر دے اندر لے کے آون والا کون ہے انگلی اٹھائی آپ نے ایک خاموش جواب آئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ نو میری بیوی بنا کے میرے گھر دے اندر لے کے آون اللہ تعالی حضرت عمر دی تلوار نیامی چونے کے لئی عرض کرن لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقہ دا فیصلہ میری تلوار کرے سی اللہ نے تواڈے واسطے چنے حضرت عائشہ نو جیا حضرت عمر دی زبان تے لفظین سبحانک ھذا بہتان عظیم آیت نمبر 16 سورۃ النور 18واں پارہ اللہ عیباں تو پاکے اللہ دے کہیں کم دے اندر عیب نہیں ہو سکدا اللہ نے چنے حضرت عائشہ نو جیا اگر حضرت عائشہ پاک دامن ہوندی اللہ تواڈے واسطے چندا اے تا عیب بندا ہے اللہ عیباں تو پاکے جے اللہ نو بے عیب مندے ہو تے مننا پوسی حضرت عائشہ صدیقہ دا دامن وی پاکے اللہ دے چون تے اعتراض کیویں ہو سکدا ہے اللہ دے انتخاب تے اعتراض کون کر سکدا ہے رب العالمین حضرت عمر دے الفاظ اتنے پیارے لگے اللہ ہمیشہ واسطے قرآن دا حصہ بنا چھوڑا قرآن پاک دی تلاوت دنیا وچ بھی ہے تے جنت اندر بھی ہوندی رہسی ہے جنت اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت ہونی ہے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ اتنے پیارے لگے اللہ نو اللہ قرآن بنایا ہے ان لفظاں دی تلاوت بھی نال نال ہوندی رہسی اردو سمجھن والے دوست گوجرا والے دا ایک شاعر ہے بڑے لمبے شعر ساکن 40-45 میں ایک دو سناون لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ او خوش نصیب ہے کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت